بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت خانوں کو سنا ہوگا، لیکن ایک نعت خان ایسا گزرا ہے جس کو لوگوں نے شیخ سعدی کا نام دیا۔ اس سے بڑا کوئی نعت خان پیدا نہیں ہوا ابھی۔ شیخ کہتے ہیں نعت لکھتا تھا، پھر میں خود ہی کہتا تھا کہ اس معیار تک نہیں پہنچی۔ کئی سال گزر گئے، نعت لکھتا ہوں تو تسلی نہیں ہوتی، نعت لکھتا ہوں تسلی نہیں ہوتی۔ پھر شیخ سعدی نے جو لکھا ہے تو قلم توڑ دیا ہے۔ پھر ایک شیخ سعدی نے آخر میں جو بات لکھی، کیا لکھا؟ فرمایا بعد از خدا بزرگ، فرمایا اللہ کے بعد اب اگر روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ۔ بات ہی ختم کر دی، بات ہی ختم کر دی کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو بس رسول اللہ ہے۔ اب رسول اللہ نے وہ چادر جس کو جبریل بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھیں، وہ چادر طٰہٰ یاسین والی چادر اتاری، اس بچے کی گود میں رکھی، فرمایا جا اپنی ماں کا کرتا سلوا لے۔ وہ ناشتا ہوا دوڑتا ہوا گیا اپنی ماں کے پاس، مجھے چادر مل گئی۔ رسول اللہ نے ہمیں کپڑا دے دیا، اور جب چادر لے جا کے اپنی ماں کے سر پہ ڈالی، ان کے کندھوں پر ڈالی، چادر لپیٹی، جب اپنی ماں کو، ماں رونے لگی، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے پترا، جو دوسروں کی عزت ڈھانپتے ہوں وہ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا کرتا بعد میں سلوائیں گے نا، پہلے رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کریں گے۔ مکہ مکرمہ کے حالات دن بدن بگڑتے گئے۔ آخر ایک دن آیا، اللہ نے فرمایا چلو مکہ چھوڑ کے۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ میں گئے، عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہے اللہ کے گھر کی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی نا بھائی؟ اصل میں تم فتووں والے ہو نا، تو کیونکہ آج کل تو مسلمانوں نے کام یہی پکڑا، ہمیں تو پتہ نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ وہ اتنا پتہ ہے کہ مونچھیں لمبی ہیں چھوٹی ہیں، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے کہ نیچا ہے، نیت کندھے پہ باندھی کہ پیٹ پہ باندھی، بس یہی باتیں پتہ۔ تو بھائی ہمارے پاس تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، سارا دین بھی انہی کے پاس، قرآن کی تفسیر بھی انہی کے پاس۔ اور 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی اگر فرانس میں نعوذ باللہ کارٹون بنا، نماز کا نہیں بنا، بیت اللہ کا نہیں بنا، قرآن کا نہیں بنا، مسلمانوں کا نہیں بنا، وہ آج بھی صرف رسول اللہ کے خلاف نعوذ باللہ اس لیے بنا کیونکہ دشمن کو آج بھی یہ بات پتہ ہے کہ ان کی جو پاور ہے وہ صرف رسول اللہ سے چلتی ہے۔ اگر رسول اللہ کا دامن ان سے چھوٹ جائے گا تو ان کے پلے کچھ نہیں رہنے والا، پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو کہا یار چابی دے، 2 نفل پڑھ لوں۔ اس نے آگے سے غلط بات کی، کہنے لگا کہ مکے کے کسی چودھری کا بچہ بھی آ جائے نا، میں اس کو چابی دے دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام بڑی غیرت والے نبی تھے۔ کون سے نبی تھے؟ غیرت والے۔ غیرت والا نبی سمجھتے ہو کیسا ہوتا ہے؟ دروازے پر جو بھی گیا خالی نہیں آیا، لیکن جب ایک اپنا صحابی آیا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، اپنا صحابی آیا، مسلمان آیا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، فرمایا کچھ تو ہوگا، کچھ نہیں، فرمایا کچھ ہوگا، بس یا رسول اللہ ایک چادر ہے یہی لا، اور چادر کو ہوا میں اٹھایا۔ کون ہے جو اس کو خرید لے؟ صحابہ نے کہا 1 دینار، پرانی چادر ہے، پھٹی ہے، فرمایا اور قیمت بڑھاؤ، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ 2 دینار، فرمایا لا، 2 دینار لیے، اس کو دیے، فرمایا جا بازار سے ایک کلاڑی خرید کے لا، 1 دینار کا کھانا گھر لے جا۔ اس کلاڑی میں اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا اور فرمایا مانگنا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہے غیرت مند، اور فرمایا جنگل میں جا، روزانہ لکڑیاں کاٹ کے لا،
خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. غیرت مند نبی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کتنی دوستی تھی، لیکن جس دن ہجرت ہوئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، آواز دی، فوراً آواز اندر سے آئی، یا رسول اللہ لبیک. فرمایا کہاں تھا؟ وہ ایک دم میں بول پڑا. فرمایا یا رسول اللہ جس دن آپ نے 2 مہینے پہلے کہا تھا نا ابو بکر تیار رہنا، میں تو اسی دن سے روزانہ تیار ہو کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں. اور لیکن غیرت کیسی ہے؟ جب گھوڑے پر سوار ہونے کی باری آئی، سیدنا ابو بکر صدیق نے 2 گھوڑے پیش کیے. فرمایا یا رسول اللہ ان کو پال کے تیار کیا، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے. فرمایا ٹھیک ہے تو میرا دوست ہے، لیکن یہ بات سن لے کہ جس پر محمد رسول اللہ سواری کریں گے میں اس کی قیمت تجھے دوں گا، کیونکہ رسول اللہ غیرت والے نبی. رسول اللہ سواری پر ہوتے تھے، اگر درہ نیچے گر جاتا تھا کسی کو لوگ اٹھانے کے لیے دوڑتے تھے. فرمایا نہیں، میں اپنا کام خود کرنا پسند کرتا ہوں. مسلمانوں کو سکھایا کہ مانگ کر نہیں کھانا ہے، خود بھی کمانا، خود بھی کھانا اور مستحق لوگوں کو کھلانا بھی. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ غیرت والے نبی ہیں. عثمان بن طلحہ کو کہا یار چابی دے، کہتا نہیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ نہ اس کے کندھے پہ تھپکی ماری اور بڑی ہمت سے فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لینی ہے. کتنے خوبصورت لفظ ہیں. فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تیرے سے لے لیں گے. اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اس کے بعد 10 سال کا جو عرصہ گزرا، کفار مکہ نے کتنی میٹنگیں کی، کتنی بار مدینے پہ حملے کیے، بڑے بڑے لشکر تیار ہوئے. ابو لہب، عتبہ، ولید تو پلاننگ کرتے تھے رسول اللہ کے خلاف. میں اسی میٹنگ میں بیٹھا کانپتا رہتا تھا اور مجھے رسول اللہ کے وہ لفظ یاد آتے تھے کہ عثمان بن طلحہ ایک وقت آنا ہے یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لینی. 10 سال کا عرصہ گزر گیا. کتنے سال کا؟ 10 سال کا عرصہ. نبی علیہ السلام مدینے چلے گئے. کہاں سے؟ مکے سے مدینے چلے گئے. اب جب مدینے پہنچے نا، وہاں نئے نئے تھے، ابھی آپ کا استقبال ہوا مدینے میں بہت. اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال اور حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ صبح ارلی مارننگ، صبح کسی خاص سے کوئی میٹنگ کرنے جانا ہے تو دونوں جلدی آ جانا، اشراق کے فوراً بعد چلیں گے. اب وہ دونوں تیار تھے تو چل پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک گلی میں سے جیسے ہی موڑے تو ایک بڑھیا رو رہی. رک گئے. بلال اس کو پوچھو کیوں روتی؟ حضرت بلال نے ہمت سے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہیں بہت ضروری کام سے جانا ہے، اب پہلے اس بڑھیا کا رونا پوچھیں یا اس ضروری کام کے لیے چلیں جہاں آپ نے وقت مقرر کیا ہے؟ فرمایا بلال اب اس بڑھیا کے آنسو پوچھنے سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں ہے. پوچھا کیوں روتی ہے؟ کہ جی وہ جانتی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی میں تیل لینے آئی تھی دکاندار سے، اب مٹی کا برتن تھا، ٹھوکر لگی، بوڑھی ہوں، گر گیا، ٹوٹ گیا برتن اور زمین پی گئی تیل کو، لیکن میں جس کی نوکرانی ہوں بڑی ظالم ہے، مجھے مارے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو کہا کہ جاؤ برتن لے کے آؤ، تیل ڈلوا کے لاؤ، اس بڑھیا کو دو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، سنو مسئلہ بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو زمین کو نہ کہتے تیل واپس دے، اور بولو نا لے سکتے تھے نہیں واپس، اور بولو واپس لے سکتے تھے نہیں لے سکتے تھے. ایک بدو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا آپ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں بے شک میں اللہ کا سچے رسول ہوں. فرمایا میں تو تب مانوں گا جب وہ درخت یہاں، آپ اس درخت کو یہاں بلا لو.
نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اچھا اب ہم اس درخت کو یہاں بلائیں؟ تم خود جا کے نہیں اس کو کہہ دیتے تھے کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں؟ جڑوں سمیت اکھڑ کے آیا، اللہ کے اذن سے رسول اللہ کو سلام پیش کیا، اور تمام حدیث کے اماموں نے لکھا ہے کہ پھر اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے فرمایا واپس اپنی جگہ پر جا، جس زمین کی ذرے میں سے جو ٹہنی جو جڑ نکلی تھی واپس وہیں پر پیوست ہوئی، اور اس کو اس لیے وہاں پیوست اللہ نے کیا کہ کل جب 1400 سال کے بعد یہ واقعہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو کوئی منکر یہ نہ کہہ دے کہ تیز آندھی چلی تھی تو درخت اکھڑ کے آ گیا، یہ جس طرح چل کے آیا تھا اسی طرح چل کے واپس بھی گیا ہے۔ چاہتے تو زمین کو کہتے کہ تیل ہمارا واپس دے، لیکن نہیں، کیونکہ ہمیں بھی کام پہ لگانا تھا، یہ پتا تھا بھی قیامت تک میری امت کس طرح بوڑھی عورتوں کی مدد کرے گی، کس طرح یہ اپنوں کا ساتھ دے گی۔ فرمایا جاؤ سامان لے آئے، تیل آ گیا، برتن آ گیا، اس عورت کو دیا، پھر رو رہی، اب کیوں روتی ہے؟ کہتی اب مالکن اس لیے مارے گی کہ لیٹ کیوں آئی ہے۔ فرمایا ہم ساتھ چلتے ہیں، اس کے گھر تک گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس عورت نے دروازہ کھولا، جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، ہوش و آواز گم ہو گئے۔ حضرت بلال نے اسے آواز دے کے بتایا یہ بات ہے، اور تیری خادمہ سے برتن ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتا یہ سونی صورت والے کون ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام واپس چل پڑے، جب اس نے پوچھا کون ہے، سیدنا بلال نے کہا تجھے نہیں پتا یہ اللہ کے سچے رسول جو مکہ سے ہجرت کر کے ابھی مدینے آئے ہیں۔ تو اس نے سیدنا بلال سے گزارش کی تھی، کہنے لگی رسول اللہ گھر تک آ گئے، اب ہمیں ایمان سے محروم نہ رکھو، جاتے جاتے ہمیں ایمان کی دولت عطا کر کے جاؤ۔ تو مدینے سے 10 سال بعد رسول اللہ، ایک مسئلہ بتا دوں، ویسے میں فتوے دیتا نہیں، ہم تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے والے سننے والے لوگ ہیں، لیکن ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں آپ کو رامپور والوں۔ کئی لوگ نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے، کچھ دوسروں کو بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ نوری تھے کہ ناری تھے؟ ایک بات نا دل کی تختی پہ لکھ لو، زندگی میں سارے کام کرنا، اپنی اوقات سے فاضل کام، اوقات سے فاضل کام کبھی نہیں۔ ہوا اوقات سے باہر چلے گی نا تو یہ پنڈال اکھڑ جائے گا، پانی اوقات سے باہر آئے گا نا تو سیلاب آ جائے گا، ہم اپنی اوقات سے باہر آ جائیں گے افراتفری مچ جاتی ہے۔ اوقات سے باہر نہیں، ہر بندے کی ایک حیثیت ہے۔ نبی کی شان کیا ہے؟ نبی کی شان کیا ہے؟ پروٹوکول کے تحت صرف ایک نبی جانتا ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو کیا کچھ عطا کیا ہے، سمجھ لو بات۔ اور رسول اللہ جب آئے تو کوئی نبی تھا نہیں، تو پھر رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں خود بیان کی۔ رسول اللہ کی شان کس نے بیان کی؟ اللہ نے قرآن پاک میں خود بیان کی۔ اگر کوئی پنچ ہوتا ہے، سرپنچ ہوتا ہے، اس کا دائرہ گاؤں تک ہوتا ہے، کوئی کوتوال ہوتا ہے اس کا دائرہ ایک شہر تک ہوتا ہے، کوئی ایس ایس پی ڈی سی لگ جاتا ہے اس کا دائرہ ضلع تک ہوتا ہے، کوئی اگر امریکہ کا صدر لگ جائے تو اس کا دائرہ یونائٹڈ اسٹیٹ تک ہوتا ہے، کوئی بھی بنا دائرے کا بندہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کی عظمت کیا ہے اور رسول اللہ کیا ہے؟ ہماری اوقات سے اوپر کی بات ہے۔ اور جن کو استنجا پاک کرنا نہیں آتا نعوذ باللہ، وہ بیٹھ کے بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا۔ اور شیخ سعدی نے تبھی تو طلب کے کہا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو
بس رسول اللہ ہیں. نعوذ باللہ کچھ لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ ہم جیسے تھے، انہوں نے ابھی رسول اللہ کو پڑھا ہی نہیں ہے. رسول اللہ نے سحری کی، روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ افطار کریں گے؟ فرمایا میں افطار نہیں کروں گا. سارا رات گزر گئی، سحری کا وقت آیا، یا رسول اللہ کچھ کھائیں گے؟ فرمایا نہیں، روزہ چل رہا ہے. دوسری سحری نکلی، افطار کا وقت آیا، یا رسول اللہ روزہ کھولیں گے؟ نہیں. پھر تیسری سحری آئی، یا رسول اللہ سحری؟ فرمایا نہیں، 3 دن روزے رکھتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دے دیں، ہم بھی 3 دن کا روزہ رکھ لیا کریں. حدیث میں لفظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اور تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ فرمایا مجھ کو تو میرا رب کھاتا کھلاتا پلاتا ہے. یہ آج کا کوئی مقرر بتائے گا بیٹھ کے کہ رسول اللہ کی عظمت کیا ہے؟ سنو، سیدنا امام ابو حنیفہ سے لے کر اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1000 سال میں کسی مولوی نے رسول اللہ کی ذات کے اوپر وجہ نزاع کی تقریر نہیں کی. ہم عزت میں تھے. نعوذ باللہ جس دن سے ہم رسول اللہ کو بیٹھ کے ڈسکس کرنے لگے، ہمارے سے عزت بھی چلی گئی، نور بھی چلا گیا، اثر بھی چلا گیا، ذلت ہماری مقدر ہو گئی. رسول اللہ کے پاس کیا ہے؟ کوئی بندہ بتائے گا؟ یہ مفتی صاحب بیٹھے، پوچھو بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کی رات کو ہاتھ میں چھڑی لی اور ابو بکر ساتھ میں، زمین پہ ایک جگہ چھڑی دکھائی، فرمایا یہاں صبح ابو جہل نے گرنا ہے. پھر چند قدم چلے اور فرمایا یہاں امیہ یہاں ہلاک ہوگا. رسول المانا کہ علم غیب راز ہے، صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن جو اللہ کا یار ہے اس پر انگلی اٹھانے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے تھپکی دی تھی نا کہ ایک دن چابی تیرے سے لے لینی ہے. 10 سال بعد وقت آیا، رسول اللہ مدینے سے چلے، 10,000 کا لشکر ساتھ میں. کہاں سے چلے؟ مدینے سے 10,000 کا لشکر ساتھ میں ہیں. اور جب مکے میں داخل ہوئے سناٹا چھا گیا پورے مکے میں. لوگ ڈر گئے اور کسی نے پیچھے سے نعرہ مارا کہ آج بدلے کا دن ہے. نبی علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا خبردار چپ ہو جا، آج اللہ کے شکر کا دن ہے، آج لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے. امام بخاری نے لکھا ہے کہ رسول اللہ جس اونٹ پر بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ مبارک کی جو نکر تھی وہ اونٹ کے کجاوے کے آگے جو نکر لگی ہوئی تھی اس سے ٹکرا رہی تھی. سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا عاجزی کی وجہ سے. سنو، اب جب بیت اللہ میں داخل ہوئے اب تو رسول اللہ کی سرکار بن گئی. اب رسول اللہ کی سرکار بن گئی تو وہ عثمان بن طلحہ اپنے گھر میں بیٹھے کانپ رہے ہیں کہ یار وہ تو دن آ گیا. اب رسول اللہ بیت اللہ کے آگے پہنچے، چابی بھائی چابی کس کے پاس ہے؟ اور میں لے آؤ عثمان بن طلحہ کو. اب گئے صحابہ، عثمان بن طلحہ کو پکڑا، آجا بھائی. اب یہ راستے میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں نے تو اس دن غلطی کر دی، رسول اللہ کو چابی نہیں دی تھی. اگر چابی دے دیتا تو آج پکڑا نہ جاتا. اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ جب دشمن قبضہ کرتا ہے کسی ملک پہ تو ظاہر سی بات ہے کہ سزا دی جائے گی. جن لوگوں نے دشمن کے خلاف کچھ کیا ہوگا ان کو سزا دی جائے گی. اب یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں پتہ نہیں میری بے عزتی ہوگی، پٹائی ہوگی، مارا جائے گا، گردن اتار دی جائے گی، پتہ نہیں کیا ہونا ہے. فرماتے جب میں بیت اللہ میں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے. میں پہنچا، فرمایا لے آوے چابی لا. فرمایا جب میں نے چابی دی تو رسول اللہ نے تانا ہی نہیں مارا. ہم تو اگر محلے والے کوئی اچھا سا موٹر سائیکل بھی خرید لینا
تو وہ تایا اور ماموں کے گھر کے آگے سے ذرا ریس دے کے نکلتا کہ ان کو پتہ لگ جائے ذرا. اور یہاں تو سرکار ہے ان کی. عثمان بن طلحہ کہتے میں بڑا حیران, کچھ بھی نہیں کہا. تالا کھولا, بیت اللہ کو پاک کیا, 2 نفل پڑھے. جب تالا دوبارہ لگائے نا, فرمایا میں سامنے کھڑا تھا, ادھر یہ چابی پکڑ قیامت تک تیری نسل میں رہے گی. کیا کہتے ہیں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے ہیں میرے دوستو, چابی نہیں میری طرف آئی, میری طرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یار اتنا کریم رسول, اتنا کریم نبی. اب اسی وقت میں جب یہ قصہ چل رہا تھا تو نماز کا وقت ہو گیا. جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو بڑے بڑے چودھری بیت اللہ کے ذہن میں کھڑے, شہزادے کھڑے, بادشاہ کھڑے. کون کھڑا ہے بیت اللہ کے ذہن میں؟ حضرت ابو بکر صدیق. کہو رضی اللہ. اور کون ابو بکر؟ اور کون ابو بکر پتہ ہے کون ابو بکر؟ سب سے بڑے مسلمان. کون ابو بکر؟ سب سے بڑے مسلمان. سنو, رسول اللہ نے 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں, رسول اللہ نے اپنی حیات پاک میں, رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ان 1,24,000 صحابہ میں سے اگر کسی کو اپنے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے. اب بیت اللہ کے ذہن میں کون کھڑا ہے جی؟ ابو بکر کھڑے. کون کھڑا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. کون کھڑا ہے؟ عثمان ذی النورین کھڑے. کون کھڑا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. کون؟ حضرت عباس رسول اللہ کے چچا کھڑے. کون؟ عبداللہ ابن زبیر. ارے کون؟ ابو عبیدہ بن جراح امین الامت. کون کھڑا ہے وہاں پر؟ خالد ابن ولید, مسلمانوں کا اول دستے کا جرنیل رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. وہ بڑے بڑے شہزادے کھڑے ہیں. تو اذان کا ٹائم ہوا, رسول اللہ نے ادھر ادھر دیکھا, وہ کہاں ہے؟ کون؟ وہ فرمایا میرا بلال کتنے ہے؟ اور میرا بلال کہاں ہے؟ بلال سب سے پیچھے, کیونکہ غلام تھے, حبشی تھے, کالے تھے. وہاں شور مچ گیا, بلال کو بلاؤ, بلال کو بلاؤ. سیدنا بلال کہتے ہیں میں تو سب سے پیچھے تھا, میں ڈر گیا. میں کہا پتہ نہیں کوئی کام نہیں پورا ہوا, مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ کوئی رواج ہی نہیں تھا کہ غریبوں کی بھی پوچھ ہوگی. اب جب سیدنا بلال کو بلانے کے لیے آواز دی, اس دوران میں ایک چھوٹا سا قصہ آیا. کسی نے کان میں کہا یا رسول اللہ, آج تو قریش کی رہی سہی بھی عزت گئی. اب اگر اس غلام کو آپ نے اذان کے لیے کھڑا کر دیا تو جو تھوڑی بہت بچی ہے وہ بھی. نبی علیہ السلام نے اس کو گھور کے دیکھا, فرمایا سن لے, آج تو کہہ دیا, آئندہ ایسا مشورہ نہ دینا. اس مکے میں اگر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مار کھانی ہو تو بلال کھائے, چمڑی ادڑوانی ہو تو بلال ادڑوائے, اور ریت کے پتھر جس کے اوپر رکھے جائیں تو وہ بلال ہو. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ میں پہلی اذان دینی ہو؟ فرمایا آج اگر کوئی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا تو میرا بلال دے گا. اب جب بلال آ گئے, یا رسول اللہ حکم. فرمایا حکم کیا ہے؟ چڑھ جا بیت اللہ کی چھت پہ اذان دے. اب سنو, جب بلال رضی اللہ عنہ فرماتے میں بیت اللہ کی چھت پہ منڈیر پہ چڑھنے لگا غلاف کو پکڑ کے, تو فرمایا میں رونے لگا. تو مجھے یاد آیا کہ ابو جہل تو تجھے بہت مارتا تھا یار. فرماتے مجھے یاد آیا کہ ایک دن میرا ویسے ہی دل کیا میں اللہ کے گھر کو ہاتھ لگاؤں, تو اس وقت نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں تھی. فرمایا جب میں بیت اللہ میں اندر گھسا, ابھی چوکھٹ ہی پار کی تھی, تو امیہ نے مجھے دیکھا اور مجھے اس وقت تک مارتا رہا جب تک میں بے ہوش نہیں ہو گیا.
اور مجھے یہ کہتا تھا اچھا تیری اتنی حیثیت ہے کہ تو بیت اللہ میں آئے گا. فرمایا جب میں بیت اللہ کی منڈیر پر چڑھ رہا تھا میں رونے لگا اور میرے دل نے کہا یار بلال ایسا کیا کر دیا تو نے کہ آج تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے. تو فرماتے پھر میں نے اپنے دل کو کہا خود کہ بلال یہ جو پیارے پیغمبر ہیں نا ان کی محبت کی وجہ سے آج تو بیت اللہ کی چھت پر ہے. اور بلال نے چھت پر چڑھ کے نا قربان جائیں میرے ماں باپ بلال پر, قربان جائیں پوری دنیا کے مسلمان سیدنا بلال پر, بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے بلال نے صرف آزان نہیں دی, خدا کی قسم بلال نے تو وہ کام کر دیا جو قیامت تک کے لیے نرالا ہی کام ہے. اب آپ کہتے ہوگے کہ بھئی ایسا کیا کر دیا جی آپ کو نہیں پتا, اور بتاؤ پتہ ہے کہ نہیں, اور بولو یار کھنڈوے والوں بولو تو صحیح, پتہ ہے کہ نہیں, نہیں پتا. کھنڈوا نام ہے یہاں کا, کھنڈیا, اچھا. اور پتہ ہے کہ نہیں, نہیں پتا, اور بولو پتہ ہے نہیں. امام ہے آپ کے گاؤں میں؟ ارے سچی بتاؤ ہے. ہمارے مفتی وسیم اکرم صاحب بیٹھے ہیں, مجھے پکڑ کے لائے لدھیانہ سے, اور صبح ہی پہنچ گئے تھے لدھیانہ کے, ہو سکتا ہے یہ بھاگ ہی نہ جائے بیچ میں سے. تو مجھے کہنے لگے میرے ننیال ہے, ابا کے سسرال ہے, جانا ہی پڑے گا وہاں. تو میں پوچھ رہا یہاں انہوں نے بھی ایک دفعہ قرآن سنایا, امام ہے آپ کے یہاں ہے؟ کتنی تنخواہ ہے امام کی؟ کتنی؟ 8,000؟ اتنے زیادہ؟ اچھا اتنا تو پتا ہوگا, ہو تو دیہاتی سارے ہی, کہ جتنا گڑ ڈالو گے. اب یہ پتا کیوں نہیں؟ میں نے ایک دفعہ پنجاب میں کہا مفتی وسیم اکرم صاحب کو شاید یاد ہو, میں کہا یار مولویوں کی تنخواہ بڑھاؤ. تو وقف بورڈ کے جتنے ممبر تھے وہ میرے سے بحثنے لگے کہ حضرت اتنی نہ کراؤ, اتنی نہ کراؤ. تو میرے ایک دوست ہیں وہ نواب ہیں, تو وہ بھی میٹنگ میں تھے. تو میں نے کہا یار تنخواہ کو چھوڑو, یہ جوتے بڑے اچھے پہنے. تو کہنے لگے عثمان بھائی یہ 22,000 کے ہیں, ایڈیڈاس کمپنی کے آئے ہیں. تو میں نے کہا پھر اچھی بات ہے, آپ لوگوں کو جوتیوں کی ضرورت ہے, اماموں کی نہیں ہے. جتنے چودھری ہنس رہے ہو نا, چلو بھر پانی لو اس میں ڈبکی لگاؤ. اگر آپ امام کو یومیہ 1,000, یومیہ مطلب ڈیلی 1,000 نہیں دے سکتے, ایک مزدور کی دہاڑی جتنا بھی, تو آپ کو دین کوئی نہیں سمجھا سکتا. یہ لکھ لو, طاقت لکھ لو اس کو, آپ کو دین کوئی نہیں سمجھا سکتا. جس بندے کو اپنے بیوی بچے پالنے کی فکر ہے, اپنی اولاد کو وردیاں سلوائے, ٹیوشن کے کپڑے, ٹیوشن کی فیس دینی ہو, کتابیں دینی ہو, اور 8,000 تم نے اس کی تنخواہ دینی ہو, تو تمہاری بوڑھیوں کو ہم 500 کے تعویذ ہی دیں گے, تمہیں کوئی سیرت نہیں بتانے والے ہیں. شرم کر لو تھوڑی بہت, بنا مذاق کے کر رہا ہوں. اگر دین کو چاہتے ہو, اگر رسول اللہ سے پیار ہے, تو باقاعدہ پابند کر لو اپنے امام کو کہ ہم نے تو سیرت سننی ہے, سیرت پڑھنی ہے, کیونکہ قرآن کی ہر آیت سیرت نبی ہے. اور وہ سنائے گا کون؟ صرف امام. اور امام کب سنائے گا ایمانداری سے؟ جب وہ اپنے بچوں سے بے نیاز ہوگا. وہ بے شرم مقتدی ہیں جو امام کو 30,000 روپے سے کم دیتے ہیں, ان کو کوئی بھی بندہ دین نہیں سمجھا سکتا. تو میں بتا کیا رہا تھا تمہیں؟ سیدنا بلال نے جو چھت پہ چڑھ کے کام کیا وہ کسی نے نہیں کیا. کیا کیا پتہ ہے؟ آپ لوگ حج کرنے گئے؟ جو نہیں گئے اللہ ان کو کروا دے. ہم جب حج کرنے جا رہے ہیں, وہ جو کالے سے رنگ کا کمرہ بنا ہے وہ بیت اللہ ہے. اس کے چاروں طرف جو بلڈنگ بنی ہے وہ مسجد حرام ہے. مسجد میں جب کھڑے ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف,
منہ کرتے ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ بیت اللہ کی دیواریں ہمارا قبلہ ہے. اور اب جب کوئی بیت اللہ کی چھت پہ ہی چڑھ جائے، بلال کہتے ہیں جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا میرے دل نے کہا کعبہ کہاں؟ اب کعبہ کہاں ہے؟ مدینے میں تھے تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے، اندر مسجد میں کھڑے ہوں گے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اذان دیں گے. رسول اللہ نے کہا فتح مکے کا موقع ہے کہ بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جا. اس کمرے کی چھت پر چڑھ گیا ہوں. اب کعبہ کدھر ہے؟ وہ بھی رسول اللہ کا عاشق ہے، رسول اللہ کا صحابی ہے. دیر نہیں لگائی، فرمایا ایک انگلی کان میں دی اور شہادت والی انگلی اور اپنا چہرہ بیت اللہ کے صحن میں اس طرف کیا جہاں پر رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے اور اذان دینی شروع کی، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ. سنو پھر، کیونکہ قادیانیت ہو، شکیلیت ہو، جتنے بڑی فتنے آ جائیں، بلال نے کام ہی ایسا کر دیا. اور اللہ کی مصلحت دیکھو، انہوں نے رسول اللہ کے چہرے کو اس وقت جب اپنا کعبہ بنایا تو پھر وہ جنہیں کعبہ بنایا جس ذات کو اللہ کی بڑی مصلحت تھی، یہ اذان دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ جو کعبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے طواف کرنا شروع کر دیا. اب بلال اذان دیتا ہے، رسول اللہ طواف کرتے ہیں، رسول اللہ جدھر گھومتے ہیں بلال بھی اذان میں ادھر ہی گھومتا ہے اور مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ یاد رکھو تم نے صرف ادھر جانا ہے جدھر رسول اللہ گئے ہیں، ان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. راستہ صرف وہی ہے، خاتم النبیین وہی ہے، کعبے کا کعبہ صرف وہی ہے. ہم نے بیت اللہ کو بیت اللہ اس لیے مانا ہے کیونکہ رسول اللہ نے کہا یہ بیت اللہ ہے. قرآن کی سند، قرآن اس لیے قرآن ہے کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ہے. مسجد اس لیے مسجد ہے کیونکہ رسول اللہ نے کہا یہ مسجد ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ رسول اللہ نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. تو چھوٹی سی بات سمجھ لو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر کسی کے ساتھ نعوذ باللہ ختم نبوت کے موضوع پر بات ہو سکتی ہے، جس کے دل میں شبہ آ جائے، تھوڑا سا شبہ کہ نعوذ باللہ منکر ختم نبوت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، وہ بھی ایمان سے خارج ہے، کیونکہ ہر ایک گناہ کی معافی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی کوئی معافی نہیں ہے. اب پھر کیا ہوا؟ اب جب یہ اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، اب تمہیں تو پتا ہے پیروں سے تو ملتے رہتے ہو نہیں بھائی؟ ارے بڑے بڑے مولوی آتے ہیں نہیں؟ تو جب کوئی بڑا مولوی آتا ہے، کوئی پیر آتا ہے، کوئی بزرگ آتا ہے تو پتہ کیا کرتے ہیں ہم؟ کوئی بڑے چودھری صاحب کو بولتے تمہارے گھر کھانا کھلائیں گے. کیوں غریبوں کی تو آج کل چلتی نہیں، تمہیں پتہ ہی. تو وہاں مکے میں بھی ریس لگ گئی. سارے بڑے بڑے جرنیل جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، سب کی کوٹھیاں وہاں. جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے سنی نہیں پہلے، اگر دوبارہ سننی ہے تو کل سے اپنے مولوی کو روزانہ اگر پتہ لگا کہ تنخواہ نہیں بڑھائی تو دوبارہ بلانے کے لیے لدھیانہ تشریف مت لائیے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشیں آنے لگی. کون آیا؟ مکے کے گورنر، موجودہ گورنر کون ہے جی پتہ ہے؟ مکے کے اس وقت گورنر کون تھے؟ نہیں سمجھے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ. مسلمان ہو گئے. یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیں، بہترین کھانے بنے ہوئے، کوٹھی بھی آرام کریں. نہیں، آپ کیا نہیں جانا. اور بہت سارے لوگ، عبد الرحمن بن عوف ہے، عثمان ذی النورین،
بڑے بڑے لوگ، یا رسول اللہ ہمارے گھر نہیں۔ اچھا ادھر مکے میں ایک ٹوٹا سا گھر ہے، جھونپڑی ہے، چھت بھی کھجوروں کی، ایک عورت اپنے بیٹوں کو لے کے بیٹھی ہے، ام ہانی اس کا نام، اور اپنے بچوں کو کیا کہہ رہی ہیں کہ آج ہمارے بھائی نے مکہ فتح کر لیا۔ تو بچے جو روزانہ اپنی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنتے ہیں، تو چھوٹا بچہ جو تھا 10-12 سال کا، وہ جب اس نے دیکھا نا ماں بڑے خوشی میں جوش میں، کیا کہا ماں تو روز کہتی ہے وہ اللہ کے نبی تیرے بھائی ہیں۔ ہاں اچھا تو پھر ماموں ہمارے گھر بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ام ہانی کہتی جب میں نے اس کی بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں نے سوچا دل میں کہ وہ محمد جن کے ساتھ ہم نے بچپن گزارا، اب تو وہ فاتح مکہ ہے، خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، ان کو یاد ہوگا کہ ایک غریب بہن مکے میں رہتی ہے، ان کے چچا کی بیٹی، سکے چچا کی بیٹی۔ تو وہ سوچنے لگی، تو اتنی دیر میں دروازے پہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا پہلا پہر تھا، تو ام ہانی جذبات میں تھی، زور سے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ دروازے کی دوسری طرف سے آواز آئی، ہانی وہ دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ۔ 10 سال کے بعد نبی علیہ السلام اپنی بہن سے ملے، دروازہ کھولا، آنکھوں میں آنسو ہیں، ام ہانی رو رہی ہیں، ظالموں نے 10 سال تک عزیز و اقارب سے ملنے نہیں دیا، استقبال کیا، اندر تشریف لائے، بیٹھے، خود کریم رسول نے پوچھا ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہانی تو غریب ہے، ہانی کے شوہر نے اس کو اس لیے چھوڑا کہ تو رسول اللہ کی اتباع کرتی ہے، چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، فرمایا بھوک لگی، دعوتیں چھوڑ کے آئے ہیں۔ ہم جیسا مولوی بھی کہندا کوئی بدیا کوئی دعوت ہوئے تو اتھے ہی لے جائیے۔ اندازہ لگاؤ ہمارے کردار میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم تو بھول گئے اس نبی کو، ڈرامے بازیاں کرتے ہیں بس۔ ہاں نہیں کچھ ہے؟ یا رسول اللہ ایک روٹی ہے باسی، لاؤ، پانی سے روٹی کو دھویا، سرکہ لگا کے نبی علیہ السلام کو پیش کی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی نے فاقے کیے، لیکن کبھی باسی کھانا، پڑھو امام بخاری کو، یہ پہلا موقع ہے رسول اللہ نے اس دن باسی روٹی کھائی اپنی بہن کے گھر، باسی روٹی کھائی، بستر لگا دیا، یا رسول اللہ آرام کریں، آپ صبح سے تمام معاملات میں لگے ہوئے تھے، تھک گئے آج تو آپ۔ اس رات پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ام ہانی سے کی ہے، میرا تو دل کہتا ہے کہ زمین نہ پھٹ گئی تھی، آسمان کا جگر چر گیا تھا۔ میں مولوی ہوں نا، آپ کے پاس آیا ہوں، کس کی باتیں کر رہا ہوں؟ دین کی باتیں۔ اگر کوئی پروفیسر آتا تو کس کی باتیں کرتا؟ پڑھائی کی باتیں۔ کوئی بیپاری آتا تو کس کی باتیں کرتا؟ بیوپار کی باتیں۔ کوئی افسر آتا کس کی بات کرتا؟ قانون کی باتیں۔ کوئی منتری آتا کس کی باتیں کرتا؟ سرکار کی باتیں۔ رسول اللہ تو دین کے شارع ہیں، مطلب دین بنانے والے ہیں۔ اپنی بہن کے ساتھ اس رات کیا بات کی ہوگی یار؟ اچھا ملا جی جب گھر آتے کیا باتیں کرتے یار؟ یہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، آپ کے ہاں جیسے ہمارے ہاں پتہ کیا کہاوت ہے پنجابی میں؟ وہ کہندے جدوں بندہ حج کر کے آندا ہے نا جی، وہ سمجھدا باقی پنڈ دا کافر ہی ہے، میں کلا ہی مسلمان ہوں۔ مطلب کوئی مولوی بن جائے یا چلہ لگایا ہے یا اجمیر شریف ہو جائے، کلیہ شریف ہو جائے، وہ سمجھتا بس میں ہی ہوں، اب ان کو کیا پتا۔
رسول اللہ نے کیا کہا ہوگا اس رات اپنی بہن کو؟ کیونکہ یہاں تو جو جس لائن کا آتا ہے اسی لائن کی شیخیاں بخیرتا ہے۔ رسول اللہ نے کیا بات کی ہوگی اپنی بہن کے ساتھ؟ یہ کہا ہوگا کہ نماز پڑھا کر، تسبیح بتائی ہوگی، کوئی قرآن پاک کی کوئی آیت یاد کروا دی ہوگی، کوئی برکت کا وظیفہ بتا دیا ہوگا۔ کیا کیا اس رات ہمیں نہیں پتا۔ سنو، نبی علیہ السلام نے ام ہانی کو کہا ہانی آج سونا نہیں ہے، یہاں بیٹھو میرے سامنے۔ اپنی بہن کو اپنے سامنے بٹھایا، ان کے بچے بھی آ کر کے بیٹھ گئے۔ قربان جاؤں، کریم رسول نے اپنی بہن کو بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام عرض کر رہے ہیں ہانی تجھ تو مجھ سے عمر میں کافی بڑی ہے۔ نبی علیہ السلام سے 15-20 سال بڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی تھی، آپ تو مجھ سے بڑی ہیں۔ ہاں یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی ہوں۔ ہانی تجھے اتنا تو پتہ ہے نا کہ جب میری ولادت ہونی تھی اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور تب 2 مہینے پہلے میرے ابا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ہانی میں نے تو اپنے ابو کو نہیں دیکھا، تو نے دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا۔ ہانی بتانا میرے ابو کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا لب و لہجہ کیسا تھا؟ ہانی کہتی ہے میری رونے سے چیخ نکلی اور میں کہا یا رسول اللہ آپ کے ابا کا چہرہ بڑا نور والا تھا، وہ بڑے خوبرو جوان تھے، وہ جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی بادشاہ چلا جا رہا ہے، وہ جب بولتے تھے تو ان کے مزاج میں پھول جھڑتے تھے۔ یا رسول اللہ لوگ تو سڑکوں پر کھڑے ہو کے گلیوں کے کنارے پر ان کو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ ارے جس کے اندر رسول اللہ کا نور ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہانی میں نے اپنے ابو کو نہیں دیکھا، تو بتا نا حضرت عبداللہ کیسے تھے؟ حضرت عبداللہ کی صفات بیان کرتی ہیں، رسول اللہ اپنے ابو کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ کافی دیر جب حضرت عبداللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، ہانی کہتی ہے نبی علیہ السلام نے اگلا سوال کر دیا، وہ ہانی میری بہن تجھے پتہ ہے میں 6 سال کا تھا؟ جی یا رسول اللہ مجھے یاد ہے آپ 6 سال کے تھے۔ ہانی جب میں 6 سال کا تھا تو سیدہ آمنہ میری امی یار مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ فرمایا میں تو اچھی طرح اپنی ماں کو نہیں مل سکا، مجھے اچھی طرح اپنی ماں کی یادیں ہی باقی نہیں۔ تو نے سیدہ کو دیکھا، تو نے سیدہ کو جانا، ان کے ساتھ رہی ہے اور ان کے معاملات کو جانا ہے، سچ سچ بتانا میری ماں تھی کیسی تھی؟ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ان کی ماں کے فضائل بتائے، پھر شروع ہو جاتے ہیں اچھا تو نے میرے دادا کو دیکھا عبد المطلب کو، دادی دیکھی؟ رسول اللہ نے فتح مکہ کی رات مسلمانوں یہ گفتگو کر کے قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتایا کہ جب تم کسی مقام پر پہنچو گے تو اس وقت پھر اپنی کوئی بڑائی بیان کرنے کی بجائے اس رات ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو ان کی اماں مدینے لے گئی تھی 6 سال کی عمر میں، پتہ ہے بھائی؟ نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ جو عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں نا وہ آج کل شاپنگ کرنے جاتے ہیں نعوذ باللہ ساتھ میں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ مدینہ کون سا شہر ہے۔ مسلمانوں یہ جس مدینے میں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، رسول اللہ کے جانے سے پہلے اللہ نے اس کو پہلے بھی عظمت دی۔ کون سی عظمت؟ پیارے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کی بارات مدینہ منورہ پہنچی تھی۔ مدینہ منورہ میرے نبی کے ننہال کا شہر ہے، اور جس شہر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اسی شہر میں محمد رسول اللہ کے ابو حضرت عبداللہ کی قبر بھی مدینے میں موجود ہے۔
اینک اتار کے کبھی سیرت النبی کے اوپر جمی ہوئی دھول کو ہٹا دو، پتہ لگ جائے کہ ہم کس عظیم نبی کے امتی ہیں۔ سیدہ آمنہ رسول اللہ کو 6 سال کی عمر میں مدینے لے گئی۔ کیوں لے کے گئی؟ رسول اللہ کو ان کے ابو جان کی قبر پر لے کے گئی، اور پھر جب رسول اللہ کو مدینے میں اپنے والد کی قبر پر لے گئی، اپنے گھر رہی، جب واپس آئیں تو مکے سے قریب ایک بستی ہے، اس کا نام ہے ابوا۔ ابوا بستی کے میں سے جب گزر رہے تھے تو سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی علیہ السلام کی۔ اب جب طبیعت خراب ہوئی، یہ سمجھ لیجئے آج کی زبان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کو ہارٹ اٹیک آ گیا، چھوٹی عمر تھی، تو انہوں نے، ان کے لفظ بہت سے امام بخاری نے نقل کیے ہیں، سنانے کی ہمت نہیں ہے، بڑا جگرا چاہیے ان کو سنانے کے لیے۔ ایک لفظ سناتا ہوں صرف۔ جب سیدنا آمنہ کو یقین ہو گیا کہ وقت آ گیا اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو رسول اللہ 6 سال کے تھے، اپنی چھاتی سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا میرے بچے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب جانے کا وقت آ گیا، لیکن میں تیری صورت میں ایسا لال چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ تیری وجہ سے میرا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ سیدہ آمنہ کا انتقال ہوا، کہاں؟ ابوا پہاڑی پہ۔ کہاں؟ ابوا پہاڑی پہ۔ رسول اللہ کو ام ایمن ساتھ میں تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کا انتقال ہوا، دفنایا گیا، وہاں پہاڑی سے نیچے آئے تو رسول اللہ ہاتھ چھوڑا کے کہیں چلے گئے، 6 سال کی عمر تھی۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ کہاں محمد کہاں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں وہ پہاڑی کے اوپر سے آواز آ رہی ہے رونے کی، تو فرمائے جب میں واپس پہنچی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ اور بولو کتنی؟ 6 سال۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام اپنی امی کی قبر سے نہ لپٹے ہوئے کہ اماں تو چھوڑ کے چلی گئی مجھے۔ 63 سال کے ہیں رسول اللہ۔ کتنے سال کے؟ 63 سال کے۔ مدینے سے چلے حجۃ الوداع کے لیے مکے کے طرف۔ کتنے لوگ ساتھ میں ہیں؟ 1,24,000 کا لشکر، مرد عورت بوڑھے بچے سارے مسلمان آ گئے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ حجۃ الوداع کے لیے جا رہا ہوں۔ لائنیں لگ گئیں، اگر 2-4 ہزار لوگ ہوں تو سڑک پہ 1 گھنٹہ گزرنے کا راستہ نہیں ملتا۔ یہاں کتنے لوگ چل رہے ہیں جی؟ 1,24,000 کم و بیش۔ کتنا لمبا قافلہ ہوگا؟ پروٹوکول لگا ہوا ہے، بستی بستی لوگ کھڑے ہیں استقبال کے لیے۔ مکے کے بائی پاس سے گزرے، ابوا پہاڑی قریب میں آ گئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی مہار ابوا پہاڑی کی طرف موڑ لی، سارا لشکر رک گیا۔ ابوا پہاڑی پر پہنچے، اپنی ماں کی قبر کے پاس اپنا اونٹ بٹھایا۔ رسول اللہ کتنے سال کے؟ 63۔ کتنے سال کے؟ 63 سال کے ہیں۔ نبی علیہ السلام، امام بخاری نے لکھا ہے، امام نسائی نے لکھا ہے، ابو داؤد نے لکھا ہے، نبی علیہ السلام اپنی ماں کی قبر کے پاس اونٹنی سے اترے، 63 سال کے۔ کتنے سال کے؟ 63 سال کے۔ ماں کی قبر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اماں تو مجھے چھوڑ کے نہیں چلی گئی تھی، میں اتنا چھوٹا تھا تو چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ دونوں گھٹنے امام بخاری نے لکھا کہ ایسے اٹھائے اور سر مبارک رکھا گھٹنوں کے درمیان، اور پھر جو زاروں قطار روئے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو یاد کر کر کے کہ میں تو صرف 6 سال کا تھا، آپ 6 سال کی عمر میں چلی گئی، آپ کیا چلی گئی، آپ کے بعد ام اسد بھی چلی گئی، ام ایمن بھی چلی گئی، آپ کیا چلی گئی اس وقت میری زندگی سے۔ تو نبی علیہ السلام جب اتنا روئے نا تو پھر ایک یار آگے بڑھا،
بہت دیر ہو گئی، سارا لشکر رک گیا، لوگ حیران ہیں، یا رسول اللہ کو، اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، کہاں چلے گئے؟ خبر پہنچ گئی چاروں طرف، وہ تو اپنی امی کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں۔ پتہ ہے کیا کیا اس رات؟ پتہ نہیں ہوگا، میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ آپ نے امام رکھا ہے صرف پنجگانہ نماز کے لیے، آپ نے اسلام قبول کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ رسول اللہ نے کیا کیا اس رات پتہ ہے؟ سیدنا ابو بکر پہنچے تھے پھر قریب، یا رسول اللہ حکم فرمائیے کیا کرنا ہے؟ اتنا روئے، ابو بکر کہتے ہیں کہ داڑھی مبارک سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ فرمایا میں نے آپ دیدہ ہو کے پوچھا یا رسول اللہ حکم فرمائیے کرنا کیا ہے؟ سر نہیں اٹھایا۔ فرمایا ابو بکر آج کی رات میں نے یہیں پر اپنی امی کی قبر کے پاس گزارنی، میں نہیں چاہتا ماں کو چھوڑ کے۔ بستر لگوایا سیدہ آمنہ کی قبر کے پاس، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات وہاں گزاری ہے۔ ایسے ہی نہیں، مدینے میں منبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، فرمایا بلال اگر تو تکبیر کہہ دے اور میری امی زندہ ہوتی اور وہ مجھے کہتی محمد، تو فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے آغوش کے اندر چلا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں سناتا رہوں گا، صبح ہو جائے گی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا 100 میں سے ایک چھوٹا سا حصہ بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اتنی بات تو پلے باندھ لیجئے، اتنی بات پلے باندھ لیجئے کہ اگر عزت کی زندگی گزارنی ہے تو پیروی رسول اللہ کی کرنی ہوگی، اور اگر رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہوگا۔ ہماری بڑی کوتاہی ہے، ہم نے فتووں کو تو جانا، اپنے نبی کو نہیں جانا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، کھاتے کیا تھے۔ میں کہیں جاتا ہوں، ابھی آپ کے ہاں بھی آئیں، گوشت بنا ہوا ہے ہر جگہ، کیا کبھی پوچھا ہے کسی سے کہ نبی علیہ السلام کھاتے کیا تھے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صبح دوپہر شام گوشت کھاتے تھے؟ بتاؤ تو اس کتاب کا نام۔ کیا رسول اللہ نے پسند نہیں کیا کہ ایک وقت کھانا ملے تو ایک وقت فاقے سے رہوں؟ کیا رسول اللہ نے صرف دودھ کو خوراک کے طور پر پسند نہیں کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کو پسند نہیں کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کو پسند نہیں کیا؟ ہم نے تو اس حد تک گوشت کھایا ہے کہ مسلمانوں کا نام ہی گوشت پڑ گیا، غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہی وہی ہوتا ہے جو گوشت کھاتا ہے۔ ہم نے اس حد تک دین سے ملاوٹ کر دی ہے، ہمیں اب خود ہی نہیں پتا کہ ہمارا دین ہے کیا، کہ رسول اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ ہم تو بس آپس میں لڑ رہے ہیں۔ شریعت یہ نے کہا، آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہوگا، اس کے جو قاضی شرع تھے نا، انہوں نے ایک دفعہ تمام مولویوں کو بلا کے پوچھا تھا کس امام کو مانو گے؟ امام ابو حنیفہ کو مانو گے، احمد بن حنبل کو مانو گے، امام نسائی کو مانو گے، ابو داؤد کو مانو گے، کس کو؟ حنبلی ہو، شافعی ہو؟ تو اس وقت کے قاضی نے کہا تھا کہ حضرت جہاں جن مسائل پر متفقہ علیہ ہو جائے گا تو ہم تو اسی دین کو اختیار کر لیں گے۔ جو احادیث اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ واقعی نبی علیہ السلام نے، ابو داؤد بھی کہہ رہے ہیں، نسائی بھی کہہ رہے ہیں، صاحب طبقات بھی کہہ رہے ہیں، امام بخاری بھی کہہ رہے ہیں، اسلام کے 2 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں بھائی؟ کتنے حصے؟ وہ ادھر دیکھ لے یار، مجھے ان کو چھوڑ دو جو باتیں کر رہے ہیں۔ 2 حصے اسلام کے۔ کتنے حصے جی؟ کون سے؟ ایک اسلام کا مقصد اور ایک اسلام کے ارکان۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ارکان کا مطلب ضرورتیں۔ ایک بات بتاؤ، یہ اگر پنڈال اوپر نہ لگا ہوتا تب بھی یہ جلسہ ہو سکتا تھا بھائی؟ اور بولو، کھانا کھلائیں گے مولانا سب کو؟ کھلائیں گے کہ کھلا چکے ہیں؟
کھانا کھلائیں گے بھائی، بولو آپ کیا بات ہے؟ اگر یہ پنڈال نہیں ہوتا تب بھی جلسہ ہو سکتا تھا؟ اسٹیج کی بجائے ہم زمین پہ کھڑے ہو کے آپ سے بات کرتے ہو جاتی؟ تو پتہ لگا یہ پنڈال ضرورت ہے، مقصد کیا تھا کہ مفتی صاحب آئیں، مولانا انصار صاحب آئیں، مفتی منور صاحب آئیں، یہ مفتی وسیم اکرم صاحب آئیں، اور آپ کے امام صاحب ان علماء کو بلائیں، آپ بھی آئیں، ہم اور آپ آپس میں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی اچھا مقصد تو نہیں بدل سکتے تھے؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اسٹیج پر مولویوں کی بجائے ہم یہاں پر کسی کو کھڑا کر دیتے، بھائی کو قوالی سنا دے؟ مقصد تو تبدیل نہیں ہو سکتا تھا، اس میں تبدیلی ہو سکتی تھی۔ اسلام کا مقصد کیا ہے بتاؤ بھائی؟ کیا مقصد ہے؟ سمجھنا اور سمجھانا مقصد بولو، اللہ کو راضی کرنا۔ مذاق کے بعد بغیر کہہ رہا ہوں بہت دور آ گئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خطرے کی گھنٹی ہے یہ، اندازہ لگا لو اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں مقصد کا ہی نہیں پتا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ مقصد کی بات بعد میں کریں گے، یہ اگر سنی جو بھائی ہوتے ہیں وہ اذان دیتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے نا بھائی، اور بولو، اور جو دیوبندی اذان دیتے ہیں ہو جاتی ہے، اہل حدیث جو اذان دیتے ہیں ہو جاتی ہے۔ اچھا کوئی رفع دین کر کے نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے، اور بولو یار ہو جاتی ہے۔ اچھا کوئی یہاں پہ نیت باندھے تو نماز ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اچھا کوئی ناف پہ نیت باندھے نماز ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ جو ضرورتیں ہیں اسلام کی، یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کرو تو کام چل جاتا ہے۔ تو ہم ضرورتوں پر ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، مقصد ہمیں نہیں پتا ہے۔ اندازہ لگائیں، ضرورتوں پر تو لڑائی چل رہی ہے، مقصد رسول اللہ جب آئے پوری کائنات میں اندھیرا تھا، مقصد یہ تھا، فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، فرمایا یہ جو بندہ کہہ دے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ کو مانتا ہوں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ بس یہی مقصد تھا۔ مقصد چھوٹا سا تھا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے وہ بھائی بن جائیں گے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے وہ ہندو بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، دلت بھائیوں کو، عیسائی بھائیوں کو، بودھی بھائیوں کو اپنے سے برابر سمجھیں گے، کمتر نہیں سمجھیں گے۔ فرمایا کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوگی، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی اہمیت۔ بس یہ مقصد تھا۔ مقصد تو پتہ نہیں، ضرورتوں پہ لڑ رہے ہیں۔ اچھا ضرورتیں کیوں بنائی؟ یہ پنڈال کیوں لگایا؟ تاکہ جلسہ ہو جائے، ہے نا جی؟ تو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے؟ یہ دو آدمی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں پڑھتے بھائی؟ ارے بولو، گھر میں ہی بیٹھے، کوئی شرم کی بات؟ فرض ہے، دیکھو ماشاءاللہ انہوں نے صحیح کہہ دیا، فرض ہے۔ آپ بتاؤ جی آپ کے دل میں کیا ہے ویسے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ مذاق کے بغیر کہہ رہا، بندہ نہ بس ہوتے طالب علم تو جوتی اتار لیتا بس۔ اندازہ لگاؤ کہ ہم غیر ضروری کتنی باتیں دن میں کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ مسجد کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار، وہ نماز کو پڑھ رہے ہوتا نا، تو اللہ کو قرآن میں کہاں لکھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی؟ قرآن پاک نے متعدد جگہ نماز کا ذکر کیا، لیکن بغیر وجہ تسمیہ کے نہیں کیا۔ فرمایا نماز تم پر اس لیے فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو۔
فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور سب سے عام آیت آپ کو سناؤں, سب سے عام آیت آپ نماز میں پڑھ لیتے ہو روز, ارایت الذی, اور بولو ارایت الذی فذلک الذی ولا یحض فویل. یہ کن مصلیوں کی بات ہو رہی جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری نمازیں برباد ہو گئیں؟ بلے شاہ نے کیا ہے نا, نماز پڑھی تے نیاز نہ کی تھی, تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں. فرمایا نماز تو پڑھتا ہے, غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا. نماز تو پڑھتا ہے, ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا. نماز تو پڑھتا ہے, بیوی سے محبت نہیں کرتا. نماز تو پڑھتا ہے, پڑوسی کے ساتھ لڑائی جاری رکھتا ہے. نماز تو پڑھتا ہے, کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ نہیں دکھاتا. تو پھر نماز پڑھتا ہی کیوں ہے؟ نماز تو اسی لیے پڑھوا رہے تھے تاکہ تو اچھا بندہ بن جائے. یہی نہیں پتا نماز کیوں پڑھ رہے, مسجد کیوں بنائی؟ یہ تو آسان سا سوال ہے, تو یہ بتا دے. نماز پڑھنے کے لیے. ماشاءاللہ, آپ بتاؤ جی. نماز پڑھنے کے لیے. بہت برا حال ہے بھائی یہاں کا تو مولانا, بہت برا حال ہے. اچھے مفتی صاحب بیٹھے, مولانا کو بھی پوچھ لینا میرے جانے کے بعد کہ اگر گھر میں نماز پڑھے تو ہو جائے گی. آپ بتاؤ, گھر میں نماز پڑھو گے تو ہو جائے گی؟ ارے بولو یار, اتنے مفتی تو تم ہو ہی. گھر میں نماز پڑھنے سے ہو جاتی بھائی, ہو جاتی. اچھا کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی؟ فجر, ظہر, مغرب, ان کے بعد ایک نماز اور بھی ہے جس کو پاورفل نماز کہتے ہیں. کون سی؟ تو تہجد میں اذان نہیں ہوتی؟ بولو تو صحیح, نہیں ہوتی. اچھا تہجد میں مسجد میں نہیں جانا پڑتا؟ نہیں جانا پڑتا. تہجد کے لیے ملا جی کی ضرورت ہے بھائی؟ نہیں. تو کبھی خود کھوپڑی لگائی کہ جو 5 نمازیں فرض ہیں اور یہ جو تہجد کی نماز ان سے پاورفل ہے, اس کے لیے مسجد بھی نہیں چاہیے, مولوی بھی نہیں چاہیے, اذان بھی نہیں چاہیے. تو یہ جو 5 نمازیں ان کے لیے بہت بڑا جگاڑ لگا رکھا تم نے. کیوں؟ میاں صاحب آپ کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہی نہیں کہ یا رسول اللہ مسجد میں بنانی کیوں ہے. آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. آپ پوچھتے نا اللہ کے نبی سے تو امام بخاری نے, امام نسائی نے, ابو داؤد نے اور ان سب اماموں کے ان نائبین نے, یہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں, یہ آپ کو پھر بتاتے کہ رسول اللہ نے کہا کہ مسجد بناؤ تاکہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے. نماز تو گھر پہ بھی ہو جاتی ہے. پھر اگر آپ پوچھتے یا رسول اللہ جماعت سے کیسے نماز پڑھنی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھنی ہے. پھر اگر پوچھتے یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا, تو کریم رسول نے فرمایا کہ جب تم کندھے سے کندھا جوڑو گے تو تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے. مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی, ایک خوبصورت سماج بنانے کے لیے بنائی ہے. سماجی ویوستھا کو اچھا کرنے کے لیے بنائی ہے. جس کے دروازے پر کوئی غیر مسلم بھی آئے اور وہ کہے کہ میری یہ ضرورت ہے, اس کو پورا کر دیا جائے. مسجد کے امام اور متولی کو یہی نہ پتا ہو کہ محلے میں کتنی بیوائیں ہیں اور یہ بریانی قورمہ کھاتے ہو, تو کہا کس نے کہ یہ مسجد کے حکم میں آ گئی ہے. نمازیوں کو یہی پتہ نہ ہو کہ عبد الرحمن فجر میں نہیں آیا, ظہر میں نہیں آیا, عصر میں نہیں آیا, مغرب میں نہیں آیا, تو پھر یہ عشاء میں اکٹھے ہو کے اگر اس کا ساتھ دینے کے لیے نہ جائے, مزاج پرسی کرنے کے لیے نہ جائے, تو کس نے کہا کہ یہ جماعت ہو گئی ہے؟ اسلام میں کوئی چیز بنا مقصد کے نہیں ہے. تو اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ ہم نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ.
رسول اللہ کو سننا ہے، رسول اللہ کو جاننا ہے، یقین مانے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم باقی ہیں، رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، رسول اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی۔ دعا کیجئے، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب